یا اللہ تعالیٰ کہ جی دنیا بھیج دیتے اتنے ہر طرف ظلم نی انتہا پہ ہوندی ہے۔ یا اللہ اس معصوم بچی نے کہ قصور ہے، اس کو دیکھ کے رون آوے نے تے ظالم باپ اس کو قتل کر سٹے۔ اللہ سونا تو ظالم باپ کو غرق کر دے، اس تے عذاب نہ قہر نازل فرمائے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شاہزیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہزیب خان پائی خیل۔ دوستو آج کے واقعے نے پورے میاں والی کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، جس چیز کو دیکھو، جس معصوم بچی کو دیکھو، ہر چیز میں اس معصوم بچی کا چہرہ نظر آتا ہے، جس معصوم بچی کو اس کے باپ نے قتل کر دیا۔ دوستو قسم سے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، جہاں دیکھو اس معصوم بچی کی فوٹوز وغیرہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اس ننھی پری کو دیکھ کے قسم سے رونا آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں کہ اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا آخر۔ اللہ تعالیٰ نے اس ننھی پری کو زمین پر بھیجا تھا، کیا اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کے اس کا ابو اس کو قتل کر دے؟ دوستو اس کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہوئی ہے۔ اس معصوم بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، اس معصوم بچی کا بس قصور اتنا ہی تھا کہ وہ بچی تھی، بیٹی تھی، بیٹا کیوں نہیں تھی۔ دوستو اس کے ظالم باپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا، اور اس کی معصومیت کو دیکھ کر بھی اس کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں آیا کہ میں اس ننھی پری کو میں کیسے ماروں۔ وہ درندہ قسم سے کافر کہنے کے لائق ہے، کافر کہنے کے لائق ہے، میں تو کہوں گا کافر ہی ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں، جو اپنے معصوم بچی پر رحم نہ کھائے تو اس میں انسانیت کا تو کوئی مطلب کہ معیار ہی نہیں ہے، انسانیت تو اس میں پائی ہی نہیں جاتی۔ اور مسلمان کی ایسی حرکت ہے ہی نہیں کہ مسلمان اپنی ہی اولاد کو اتنی بے دردی سے قتل کر دے، اپنی کیا کسی کی بھی اولاد کو قتل کرنے سے گریز کرتا ہے مسلمان اور رحم کھاتا ہے، لیکن اس ظالم انسان نے ایک مرتبہ بھی اس کی معصومیت پر رحم نہیں کیا اور بے دردی سے اسے 5 گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ اس ننھی بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے ظالم باپ نے اس وجہ سے قتل کر دیا اپنی بیٹی کو کہ میرا بیٹا کیوں پیدا نہیں ہوا، یہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ ابھی ننھی پری 5 یا 7 دن کی تھی، اور اس ننھی بچی کی والدہ کا بیسیکلی تعلق تھا داؤد خیل سے، اور داؤد خیل میں اس طرح کا ایک پہلے بھی واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک ظالم باپ نے اپنی 3 معصوم بیٹیوں کو گولیاں مار کے قتل کر دیا تھا۔ پتہ نہیں اب داؤد خیل کا اس میں کیا قصور ہے، اور ہم سب کا کیا قصور ہے، کیا قصور ہے ہم مسلمانوں کا کہ اتنے ظلم ہم پہ ہو رہے ہیں۔ پہلے بھی داؤد خیل کی ایک ماں سے 3 بچیاں چھین لی گئیں، اب پھر داؤد خیل کی ایک ماں سے اس کی معصوم ننھی پری چھین لی گئی۔ قسم سے اس پری کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل قسم سے تانگ ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے نکل جاؤں یہاں سے، میں پتہ نہیں کہاں میں آ گیا ہوں، کس ظالم دنیا میں آ گیا ہوں کہ جہاں پر اتنی خوفناک چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اتنے گھٹیا ترین واقعے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ ابھی جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ میاں والی کے مطلب کہ محلہ ہے نور پورہ، وہاں پہ پیش آیا ہے۔ اس ظالم لڑکے کا نام شاہزیب تھا، ابھی نوجوان ہی تھا، میں آپ کو فوٹو دکھا دیتا ہوں۔ اور اس ظالم نے اتنی گھٹیا اور ذلیل حرکت کی ہے، میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بیچ چوراہے پہ پھانسی دے دینی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ ایسے لوگوں پر رحم کرنا انسانیت کے خلاف ظلم ہے۔ جو لوگ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، وہ بھی ظلم کا شکار ہوں گے، کیونکہ آپ ظلم اگر سہتے ہو تو یاد رکھو کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا ظلم ہوگا۔ اگر آپ کسی کے پر ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے کہ خیر ہے ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا، کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ میرے بھائیو آپ کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ ظلم آپ کے ساتھ بھی ہوگا اور ضرور ہوگا۔ کیونکہ اگر مسلمان دوسرے مسلمان کو مصیبت میں دیکھ کے چپ رہے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ انسانیت کا حقدار ہی نہیں ہے، وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ کوئی دوسری مخلوق سے آیا ہوا ہے کہ جس کو دوسرے انسان کے دکھ تکلیف کا اثر نہیں ہو رہا، رحم نہیں کھا رہا اس پہ۔ دوستو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، خود بھی ویڈیوز بناؤ اور پوسٹیں لگاؤ اس کے خلاف، تاکہ وہ درندہ بھی اپنے انجام کو پہنچے، اور اس طرح کے اور درندے جو ابھی جنم ہونے والے ہیں یا جو ابھی اس طرح کی حرکت کرنے والے ہیں ان کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے، اور ان تک یہ سبق پہنچے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
بیٹیاں ہو یا بیٹے ہوں، دونوں ہماری اولادیں ہیں، ہمیں عزیز ہیں۔ اس ظالموں، تمہارے بھیجے میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ کہاں گئی ہے تمہاری عقل؟ گھاس چرنے گئی ہے؟ بیٹوں کی خواہش نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ جس سے تم بیٹے کی توقع رکھ رہے ہو کہ وہ ہمیں بیٹا دے، وہ بھی تو آخر کسی کی بیٹی ہے۔ جب ایک بیٹی سے بیٹے کی توقع رکھ رہے ہو تو بیٹی کو بھی تو حق ہے کہ وہ بھی اس دنیا میں آئے۔ آخر وہ بھی تو آنی ہی چاہیے اس دنیا میں۔ اس کا کیا قصور ہے کہ تم لوگ خود تو لے آتے ہو دوسروں کی بیٹیاں اپنے گھر میں شادی کر کے؟ وہ بھی تو بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی تو آخر کسی کی بیٹیاں ہیں۔ ذلیل لوگوں، ایسی گھٹیا حرکتیں چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے تم عذاب سے ڈرو۔ ابھی تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب تم پر آئے گا تو دنیا ہلا کے رکھ دے گا۔ ابھی جب کل رات کو یہ واقعہ ہوا ہے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کل رات کو جو بجلیاں گری ہیں، اس طرح کی بجلیاں میں نے پہلے کبھی گرتی نہیں دیکھی۔ آندھی آئی ہے، بجلیاں گری ہیں، بارش ہوئی ہیں، کس وجہ سے ہوئی؟ یہی ہمیں نشان بتائے جا رہے تھے، ہمیں اشارہ دیا جا رہا تھا کہ آج کچھ غلط ہوا ہے، اور یہی بات تھی کہ صبح میں معلوم بھی ہو چکا ہے کہ واقعی کچھ غلط ہوا تھا، اور اسی وجہ سے بجلیاں کڑک رہی تھی، گر رہی تھی۔ ظالموں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ یا اللہ تعالیٰ، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس طرح کے ذلیل لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس طرح کے ذلیل لوگوں کو زمین میں زندہ گاڑ دو۔ یا اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں پر رحم نہیں کھو۔ اگر ایسے لوگوں کو یہاں پر ظلم نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ڈالو اور انہیں ختم کر دو۔ اس طرح کے لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو انسانیت کو نہیں جانتے، انسانیت کی خدمت کرنے کی بجائے انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ، ان پر اپنا خصوصی عذاب نازل فرما، انہیں غرق کر دے۔ ایسے کافروں کی اللہ تعالیٰ زمین پر کوئی بھی جگہ نہیں ہے، انہیں غرق کر دو، اور ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ایسے لوگ جو آگے چل کے ظلم کرنے والے ہیں انہیں پیدا ہی نہ کر، اور ایسے ذلیل گھٹیا لوگوں کو یہاں پہ جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے معاشرے کو سدھاریں، اس طرح کے ذلیل اور گھٹیا لوگوں سے کوئی بھی رشتہ نہ رکھیں۔ ایسے ذلیل لوگوں کو گولی مار دینی چاہیے۔ اب آگے مجھ سے نہیں بولا جا رہا، میری بس اتنی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما۔ اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا اس ظالم کافر کی وجہ سے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اچھے عمل کریں اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایسے ظالم نہیں ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔